تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ فیس بک کس طرح بند ہوئی، ٹویٹر کس طرح بند ہوا، اور پاکستان کے اندر تو بہت سارے معاملات یہ چلتے آ رہے ہیں بہت دنوں سے، جب سے یہ الیکشن ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی جو اپنا ایونٹ کرتی ہے اس وقت فیس بک، ٹویٹر اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہے سوشل میڈیا کی وہ بند کر دی جاتی ہیں۔ مگر آج پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ پھر جو ہے بڑا حملہ ہوا۔ پاکستان کے اندر جو ہیپننگز ہوئی ہیں اس کے متعلق بتا دوں کہ ایک تو کور کمانڈر اجلاس ہوا۔ کور کمانڈر اجلاس ہونے کے بعد جو 8 فروری کو الیکشن ہوا، 9 فروری کو ایک الیکشن ہوا، اس کا جائزہ لیا گیا۔ جو معاشی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا۔ جو نئی حکومت آئی ہے، جو نئی حکومت کے بعد نئے صدر آنے ان کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستانی عوام کا جائزہ لیا گیا کہ پاکستانی عوام کہاں پر کھڑی ہے، معاشی حالات، آنے والے مسائل اور دیگر جو خطے کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی غور کیا گیا ہوگا۔ لیکن اس کا جو اعلامیہ جاری ہے اس میں سب سے جو اہم بات وہ یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے زندہ ہے، اور زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ آج اس کے اوپر جو اعلامیہ بھی آیا ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب نے جس وقت حلف اٹھایا تھا اس وقت بھی انہوں نے جو اپنی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے 9 مئی کو دوبارہ پھر زندہ کیا تھا۔ 9 مئی اس وقت جو ہے ٹریڈ مارک ہے پاکستان مسلم لیگ کا۔ 9 مئی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو تباہ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف تباہ ہوئی۔ 9 مئی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر گئے۔ 9 مئی کی وجہ سے بہت ساری پریس کانفرنسز ہوئی۔ 9 مئی کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے بڑے وفادار جو لوگ تھے، جو کہتے تھے ہماری ریڈ لائن ہے، وہ چھلانگیں مار کر کشتی سے کود گئے کھلے سمندر کے اندر، پارٹیاں بدل لیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں جس میں کچھ ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ جو ہے آگے پروسیس چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان وہ بھی آ گیا اسی طرح کے معاملات کے اندر، اس کے اوپر بھی دہشت گردی، ارشد شریف اس کے اوپر بھی دہشت گردی کے پرچے تھے۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے پیار کرتے تھے، آج دہشت گرد جو ہے وہ قرار دیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑی کہانی ہے۔ لیکن 9 مئی کے حوالے سے اگر نون لیگ کا بیانیہ دیکھا جائے تو اس کے اندر ہر مقام پر، ہر سٹیشن پر وہ 9 مئی 9 مئی 9 مئی کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح کوئی تسبیح کرتا ہے اس طرح وہ 9 مئی کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس بیانیے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرپشن اور کرپشن کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے، اسی طرح 9 مئی کر کے پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتی ہے، کچلنا چاہتی ہے، اس پر بین لگانا چاہتی ہے۔ قوم 45 جو ہیں ان کا معاملات جو ہیں وہ قوم کے سامنے آئے، کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا۔ علی امین گنڈا پر صاحب جو ہے گول کے ساتھ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر 90 منٹ ملاقات کی، اسد کیسر صاحب نے ملاقات کی، بریسٹر گوہر صاحب نے ملاقات کی، شندانہ گلزار صاحبہ نے ملاقات کی، شہریار افریدی نے ملاقات کی، شیر افضل مروت صاحب نے ملاقات کی۔ یعنی اڈیالہ جیل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی دفتر بنا ہوا ہے، جہاں 4 بڑے اہم عہدے جو ہیں وہ وہاں پر اس وقت قیام پذیر ہیں۔ بانی چیئرمین عمران خان صاحب وہاں پر موجود، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر موجود، پاکستان تحریک انصاف کے صدر جناب پرویز الہی صاحب وہاں پر موجود، یہ سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اور جس طریقے سے آج ملاقات ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے، جناب جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، جناب سلمان صفدر صاحب جو ہے انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ حکومت پاکستان کے پروسیکیوٹر تھے وہ تبدیل ہو گئے۔ اب ایک طرف عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو کیسز تھے، سائفر کیس جس کے اوپر عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، معزز عدلیہ کے اندر اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی ہے، اور اس میں جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور اس کے علاوہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے انہوں نے سماعت کی ہے۔ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سلمان صفدر صاحب وہ پیش ہوئے ہیں۔ FIA کے پہلے پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی صاحب تھے، جن کو عرف عام میں رضوان عباسی صاحب کہتے ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے آخری دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنا کارروائی کرنے کے بعد یہ سزا مکمل کروائی تھی۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر سزا دلوائیں گے، اور پھر آپ کے سامنے سارا کچھ ہوا، کس طرح عمران خان صاحب کی پارٹی کا حق دفاع ختم کیا گیا اور وکلاء کا حق دفاع ختم کیا گیا، اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر 18 سے 20 لوگ جو ہیں
وہ گواہان جو پیش کیے گئے معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے پیش کی گئیں، جناب سلمان صفدر صاحب نے بیان کی، اس کے اوپر جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے چند سوالات اٹھائے۔ اعظم خان کے متعلق انہوں نے خاص طور پر سوال پوچھا کہ وہ گرفتار ہوئے تھے، گرفتار ہونے کے بعد وعدہ معاف گواہ بنے، کیا اس پر کوئی بحث ہوئی جب وہ وعدہ معاف گواہ بن کے بیان دے رہے تھے اڈیالہ جیل کے اندر؟ تو اس پر سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ہمارا حق دفاعی ختم کر دیا گیا۔ پھر اس کے اوپر سلمان صفدر صاحب نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو بتایا سکندر ذوالقرنین خان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکیل تھے اور وہ ایک دن اپنی بیماری کی وجہ سے نہ آ سکے، جس کی وجہ سے وکلا کا جو حق دفاع تھا وہ ختم کر دیا، جرا کرنے کا ہمیں موقع نہیں دیا گیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، 90 منٹ کی ملاقات کے اندر تمام معاملات ڈسکس کیے، کون کون سے وزراء جو ہے کیبنٹ کے اندر شامل کرنے ہیں، کیا صورتحال اختیار کرنی ہے۔ عاطف خان صاحب اور شرام ترکئی صاحب جو ہے ان کو اہم عہدے دینے کا وہاں پر عمران خان صاحب نے اشارہ دیا ہے، باقی کچھ اور لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب نے اوکے کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ کسی قسم کے روابط نہیں رکھنے، مطلب جو یہ تین جماعتیں ہیں MQM اور پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو آدمی متاثرین ہیں فارم 45 کے ان کے ساتھ بات کی جائے، اور اتوار کے دن عمران خان صاحب نے کہا کہ پروٹیسٹ پورے پاکستان کے اندر کیا جائے، اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ ہفتے والے دن صدارتی الیکشن ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو اس وقت سنی تحریک کونسل کی طرف سے وہاں پر قومی اسمبلی کے اندر اپنی رکنیت پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے ووٹنگ کریں گے، اور اسی طرح آصف علی زرداری صاحب ان کے اپوننٹ ہو گئے۔ بہرحال کہ یہ چیز یہاں تک جو ہے خبریں اس وقت جو پاکستان کی مین خبریں میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی۔ اب چلتے ہیں جی اس طرف کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو معاملات اس وقت چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یمن جو ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے اور ایک غیرت مند ملک ہے، جس کے اندر اپنی ملک اپنے قوم کی عزت اور بقا کی خاطر وہ جنگ لڑنا جانتے ہیں، اور ایران جس کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ نے اور اسرائیل نے، وہ سب سے بڑا دشمن اس کو سمجھتے۔ پاکستان تو اس وقت ان کی جھولی میں گر چکا ہے۔ وہ کس وجہ سے گرا ہے؟ وہ اپنی جان بچانے کی وجہ سے وہ امریکہ کے بلاک کے اندر گیا چائنا کو چھوڑ کر، یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف پاکستان جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس شاید سخت نہ ہو مزاحمت کی؟ کیوں پاکستان کے معاشی حالات اس وقت اجازت نہیں دیتے کہ کسی بھی جنگ کے اندر جایا جائے؟ بھارت اس کو تسلیم کرنا یہ حکم ہے آقا کا، اور پاکستان اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری باتیں جو ہے تسلیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھارت کی اکانومی دیکھ لیں اور پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں، پاکستان سے 700 گنا زیادہ، یعنی ہمارے پاس 1 روپیہ ان کے پاس 700 روپیہ۔ اسرائیل جو ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس سے خائف ہے، اور امریکہ جو ہے اس کو ہمارا جو ہے وہ سمجھے مائی باپ گنا جاتا ہے کہ جو فیصلہ وہ کر دے گا ہمیں وہ سر تسلیم خم جو ہے کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت گری، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب آج جیل کے اندر بیٹھے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ الیکشن جو ہے اس کو ٹاپل کیا گیا۔ ٹاپل کرنے کے بعد جو امریکن بلاک کو پسند تھے لوگ وہ یہاں پر جو ہے وہ اپوائنٹ کیے گئے، اور اس کے ساتھ کچھ سرکاری ملازم ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے ان کو تحفظ دیتے ہوئے نظر ہیں۔ بس اس سے زیادہ اور آپ باقی ساری باتیں آپ سمجھدار ہیں۔ یمن اور حوثی باغیوں کے معاملات جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپی یونین کے ساتھ وہ سخت ترین مراحل کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ہے معاملات بڑھتے اور بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یوکرین کی جنگ کے اندر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام یورپین ممالک بشمول امریکہ، اسرائیل، وہ جو ہے رشیا کو سبق سکھانے کے چکر کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ روس کے پیچھے چائنا، اور چائنا یمن کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، ایران کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کو اس نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ گو کہ آج پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو انہوں نے میسج کنوے کیا ہے کہ ہم نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے، لیکن آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے وہ پاکستان سے دوری اختیار کرتے جائیں گے، اور افغانستان سے وہ اپنا روٹ جو ہے وہ سیدھا کریں گے ایران سے پھر آگے باقی ممالک کے اندر وہ جائیں گے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے یمن نے ایک حملہ کیا تھا سائبر کیبل کے اوپر۔ سائبر کیبل پر حملہ کرنے کی وجہ سے یوٹیوب اور دیگر چیزیں جو ہے وہ بند، سوشل میڈیا کی بند ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد
ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ امریکن جہاز جو ہے اس کو انہوں نے ہٹ کیا. اس کے علاوہ پھر انہوں نے جعلی ڈرون جو ہے وہ میزائل بنا کر جو رکھے اور ان کا وہ جو سگنل ہے وہ انہوں نے پاس آن کیے. پاس آن کرنے کے بعد ان کے جو ریڈار تھے ان کو انہوں نے سگنل دیے. سگنل دینے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ وہ یہ میزائل حملہ کو کرنے والے ہیں. اس کے بعد جو جرمنی کا بیری بریگزٹ وہ ریڈ سی کے اندر کھڑا ہوا, اس نے میزائل داغ دیا اور ان میزائلوں کی زد کے اندر امریکہ کا ایک ڈرون جو ہے وہ آیا, بڑی مشکل سے بچا تھا. امریکہ نے ایک خبر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر شائع کی کہ ہم نے ایران کا ایک جہاز جو ہے اسلحے سے بھرا ہوا جہاز جو ہے وہ کیپچر کر لیا, مگر اس کی خبر ابھی اس نے میڈیا کی زینت بنانے کی شروع کی تھی کہ یورپی یونین جو ہے اس کی کسی بھی چینل کی طرف سے یہ ایک خبر شائع کی گئی کہ امریکہ کا جہاز ہے اس کو ہٹ کیا گیا. اب اس میں کتنی صداقت ابھی کو کنفرم رپورٹ نہیں ہے, لیکن جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یمن نے اور ایران نے اس کا ترکی بترکی جواب دیا. بیسیکلی یمن اور ایران جو اس وقت کھیل کھیل رہے ہیں وہ چائنا اس کے پیچھے, رشیا اس کے پیچھے ہے. جو صورتحال اسرائیل کے ارد گرد جو ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے, شام, لبنان اور اس کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہاں پر جو ہے حوثی باغی اور جو رشین فورسز ہیں وہ بیک پر ہیں اور باقی لوگ جو ہیں جہادی تنظیمیں وہ آگے لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے کافی پریشان ہے. اس کو کافی جو ہے نقصان جو ہے فوجی قسم کا اٹھانا پڑ رہا ہے. اس کے کمانڈر مارے گئے, ایک بلڈنگ کے اندر اس دن مارے گئے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہے اس گڑبڑاہٹ کی وجہ سے, اس پریشانی کی وجہ سے اسرائیلی فوج کے اندر سے وہ سمجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ سارے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے اور اسلحہ دینے کے ساتھ ساتھ یوکرائن کے اندر جو وہ کارروائی کر رہا ہے. یہ سارے کام کرتے ہوئے نظر آئے. جو پاکستان بشمول اسلامی ملک جتنے بھی بڑے ملک ہیں یا طاقتور ملک ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں اسرائیل کے سامنے اور خاموش ہیں. اپنی زبان جو ہے انہوں نے بند کی ہوئی ہے, مذمتی بیانات دیتے ہیں. جس طرح کبھی پاکستان ڈرون حملوں کے متعلق بیان دیتا تھا اور رات کو فون کر کے یہ کہتا تھا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں, ہم مذمتی بیانات دیتے رہیں گے. اسی طرح کی جو اس وقت صورتحال ہے, لیکن جو جنگ اس وقت فکس کی ہوئی ہے روس کے گلے کے اندر, یوکرائن کی شکل کے اندر, اور چائنا جو ہے وہ ساری چیزوں کو واچ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. پاکستان نے جو رجیم چینج کے بعد اپنا جمپ لگا کر امریکہ کے بلاک کے اندر گیا ہے, اس کی وجہ سے چائنا خاصا جو ہے وہ اس تشویش میں آیا, کیوں وہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کر رہا تھا. پاکستان نے اس کو دھوکہ دیا, اس کی پیٹھ کے اندر خنجر گھونپنے کی کوشش کی اور بلکہ گھونپ دیا. اس کا سی پیک یہاں سے رول بیک تقریباً کر دیا گیا. کچھ کام جو ہے PDM-1 کے دور کے اندر ہوا تھا, باقی جو مکمل کام کیا وہ جو نگران جو گئے ہیں جو بیسیکلی امریکہ کے منظور نظر تھے. امریکہ کے منظور نظر ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پر آئے اور باقی جو ٹینیور انہوں نے جو مکمل کیا اس کے اندر وہ سارے کام مکمل کر کے جو امبیسڈر ہیں امریکہ کے وہ اس کو مکمل طور پر کنٹرول کر رہے ہیں. جو یہ PDM کا گروپ ہے اس کو مکمل طور پر کنٹرول کر رہے ہیں. عمران خان صاحب ایبسولوٹلی ناٹ اور دیگر ایک ملک کو نہ تسلیم کرنا, CIA کے چیف کو نہ ملنا, یہ سارے جرائم, روس جانا, روس کے ساتھ تعلقات کرنا, چائنا کی طرف ٹلٹ رکھنا, اس کی وجہ سے آج جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں. مگر جب تائیوان میں امریکہ جو ہے اپنا مداخلت بڑھ چڑھ کر رہا تھا اس وقت چائنا نے اس کو ایک جواب دیا تھا. اس کا جو تمام سسٹم تھا اس کو جیم کر دیا تھا اور طیارے جو ہے کچھ سیکنڈ جو ہوا کے اندر معلق رہے تھے ان کا رابطہ پیچھے سے منقطع ہو گیا تھا. پھر اس نے جو ہے وہ چائنا نے بحال کر دیا تھا. اسی طرح جب لداخ کی لڑائی ہوئی تھی وہاں پر اس نے ریز چھوڑی تھی جس کی وجہ سے معاملات جو ہے بھارتی فوج کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آئے تھے. پھر اچانک ایک دفعہ بجلی جو ہے ایک ان کی ریاست کی پوری بجلی جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی. یہ سارے کام کیے تھے. مگر آج جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ سائبر حملہ جو ہے وہ ایک قسم کا کیا گیا. سائبر حملہ کرنے کے بعد فیس بک جو ہے مکمل طور پر بند کر دی گئی. تمام لوگ جو ہے پوری دنیا کے وہ پریشان ہو گئے. پاکستان میں تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید کو PTI کو جلسہ جلوس کرنے لگی, اس وجہ سے بند کر دیا گیا. اور مگر پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہے پریشان ہو گئے. یہ بیسیکلی ایک میسج دیا گیا تھا چائنا کی طرف سے, رشیا کی طرف سے. اس بات کو امریکہ بھی بہتر طور پر جانتا ہے کہ کس نے کیا حرکت کی ہے. امریکہ کو یہ میسج دیا گیا کہ اگر تم یہ کام اپنی حرکتوں سے باز نہ ہوگے, یا اسرائیل جو ہے اس کو یہ میسج دیا گیا کہ اگر تم یہ عالمی جنگ کی طرف تم جانے کی کوشش کر رہے ہو یا دنیا کو لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہو, یہ تمہارا جو ہے مشن ہے اس کو ہم ناکام بنا دیں گے. جب سارے ریڈار سسٹم فیل, جب بجلی فیل, جب پانی بند, ہر چیز بند ہو جائے گی, اس کے بعد کون سا نظام چلے گا, کہاں سے جہاز اڑے گا, کہاں سے اس کا کنٹرول کیا جائے گا, کون سا ڈرون کام کرے گا, کون سا میزائل کام کرے گا,
یہ ٹیکنالوجی جو ہے رشیا کے پاس بھی موجود ہے، جو سیٹلائٹ سسٹم کو تباہ کرنے والا سسٹم ہے وہ بھی رشیا کے پاس موجود ہے، اس کے پاس ایسے میزائل ہیں جو جا کر سیٹلائٹ کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن چائنا کے پاس ایسی ریز جو ہے وہ اس کی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ ریز چھوڑتا ہے، ریز چھوڑنے کے بعد ہر چیز کو جیم کر دیتا ہے، تمام سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کو تباہ کر سکتا ہے، یہ چائنا کے پاس ایبلٹی موجود ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد اس کا آج جو اس نے فیس بک بند کر کے میسج دیا ہے، اس نے امریکہ کو اور اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا کہ اگر تم اپنے آپ سے باہر نکلو گے پھر تمہاری ہر چیز جو ہے وہ بند کر دی جائے گی۔ آج جس وجہ سے فیس بک بند ہوئی ہے، انسٹاگرام بند ہوا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف ایپس جو یہ استعمال کرتے ہیں وہ دنیا بھر کے اندر بند کر دی گئی۔ اور دوسری طرف سے جو رشیا ہے وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ایک قسم کی کھلی ٹکر لینے کے چکر میں آ گیا ہے۔ جب یوکرائن کے اندر یورپی یونین اور امریکہ فلی مداخلت کر رہی ہے، اس کا جو رد عمل ہے وہ روس اس طریقے سے دے گا کہ امریکہ کی جان جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا دفاع کرنا امریکہ پر اور یورپی یونین پر فرض ہے۔ اگر وہاں پر امریکہ، رشیا اور چائنا کھل کھلا کر وہاں پر سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو ان کے لیے جنگ جیتنا کیا، جنگ لڑنا کیا، جنگ کے متعلق سوچنا اسرائیل کے لیے جو محال ہو جائے گا۔ اور امریکہ کو جس طریقے سے چائنا ٹف ٹائم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، آنے والے دنوں کے اندر یہ حالات کس طرف کو جائیں گے، کیا ہم ایک بڑی جنگ کی طرف چلے جائیں گے؟ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اس خطے کے اندر، ایشیا کے خطے کے اندر اب جنگ لڑی جائے تاکہ چائنا کو یہاں جو ہے انگیج کیا جائے، رشیا کو یوکرین کے ساتھ انگیج کیا جائے، اور جو اسرائیل ہے اس دوران جو اپنا گریٹر پلان ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے شام، لبنان، اردن اور مصر وغیرہ جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں ان کے اوپر اپنی جو کارروائی اس نے کرنی ہے گریٹر پلان کے تحت وہ مکمل کرے۔ جو دوست اسلامی ملک ہے پاکستان کے، وہ پہلے ہی اسرائیل کی جھولی کے اندر گر چکے ہیں اور پاکستان سے توقع کر رہے ہیں کہ تم بھی گر جاؤ۔ پاکستان کو ڈرانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لالچ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی ہم ٹھگ قوم، اور جہاں سے ہمیں کوئی کہے کہ وہاں گوشت کا ٹکڑا پڑا ہم اسی کی طرف چل پڑتے ہیں، یہ ہماری اوقات ہے۔ لیکن اوورآل پاکستان کی سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، میری شاید ایک ویڈیو میں پہلے میں نے، جب میں پنجابی میں زیادہ ویڈیو کرتا تھا، اس کے اوپر باقاعدہ ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ پاکستان اگر چائنا سے پیچھے ہٹا تو پاکستان دنیا کی سب سے بڑی غلطی کرے گا۔ آنے والے وقت کے اندر وہ سپر پاور ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اپنی تباہی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی اکانومی بھی تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور چائنا اس کو جب تک مکمل تباہ نہیں کرے گا، رشیا اس کو مکمل تباہ نہیں کرے گا، وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اب اس وقت ڈو اینڈ ڈائی کی جنگ ہے، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آخر قیامت آنی ہے، اور قیامت کی جو نشانیاں وہ تقریباً بہت ساری نزدیک آ چکی ہیں۔ اب اس جو عام لوگ جو تصور کرتے ہیں، جو تھنک ٹینک لوگ ہیں، جو کسی چیز کے متعلق اسیسمنٹ کرتے ہیں، وہ 2050 کے اندر ایک بڑی جنگ کا نقشہ پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان اور بھارت کی جنگ کا بھی وہ نقشہ پیش کرتے ہیں۔ بھارت کے عزائم کیا ہیں؟ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت جو پینٹاگون ہے وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی کہ آنے والے 2 3 4 سال کے اندر پاکستان اور بھارت کی ایٹمی جنگ ہوگی۔ کیا وہ بیان امریکہ کی طرف سے کوٹ کیا گیا تھا یا ان کو خبر تھی؟ لیکن یہ خطرات اس خطے کے اندر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور چائنا ان کو ٹف ٹائم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آنے والے حالات کس طرف کو جائیں گے یہ وقت ہی بتائے گا جی۔